جب رسول خدا نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، اللہ صلی اللہ بی بی کو جب شادی کی، جب ان کی پہلی رات ہے تو کیا دیکھا کہ بی بی پرانا لباس پہنی ہوئی ہیں. تو رسول خدا نے کہا کہ بیٹی نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ فقیر سائل آیا تھا، میں نے اس کو دے دیا. تو کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی، نیا خود پہن لیتی. تو کہا بابا میں نے یہ سب آپ سے سیکھا ہے، میری ماں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر دے دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف آپ کے تن پہ لباس تھا، سائل آیا تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کر دے دیا. میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو خدا ہی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں. تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا. خوب جان محترم، بہرحال ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں کر سکتے جیسے اہل بیت کرتے ہیں، ظاہر ہے ان جیسا کوئی، لیکن اس راستے پر تو انسان چل سکتا ہے. انسان پورے سال میں اپنے کتنے لباس جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، سوال ہے. اور اگر نیا لباس نہیں دے سکتے تو پرانا لباس تو ہے آپ کے پاس. اگر ایک صحیح لباس ہے تو کتنا آپ خدا کی راہ میں کسی ضرورت مند کو، جیسے سردیاں آ رہی ہیں، بہت سارے ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں بہرحال لباس، لوگ فقیر ہیں، لوگوں کو لباس کی ضرورت ہے، ہم کتنا اپنا لباس ڈونیٹ کرتے ہیں، کتنا دوسروں کے لیے لباس پسند کرتے ہیں. کتنی مثال ہے زن محترم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے کی کہ جہاں پر انہوں نے صرف اور صرف خدا کی رضا کا انتخاب کیا ہے. خدا راضی ہوا، معصوم ہے، عبد صالح ہیں، خدا قرآن میں آیات ان کے لیے نازل کر رہا ہے، مگر یہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے تھک نہیں رہے کہ جو بھی ہے دینا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ، امام نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں اپنا پورا مال خدا کی راہ میں لوٹا دیا، کئی دفعہ. اور یہاں ان کے گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ فخر ہے، فاقے ہیں، مگر خدا راضی رہے اور خدا کی رضا کو مقدم رکھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنا دوسروں کے لیے، کیونکہ معاشرہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے. وہ معاشرہ کہ جو امام تشریف لائیں گے اور ایک ایسا معاشرہ بنے گا، وہ ایک دن میں نہیں بنے گا، اسے آج سے ہم نے بنانا ہے. اگر آج ہم اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو کل تبھی وہ معاشرہ جو ہے وہ رکھا ہے. بی بی نے آرام اور آسائش کے بجائے بی بی اور سخت عبادت کا انتخاب کیا. بی بی کی عبادتیں روایات بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے محراب سے مختلف نور جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اتنا کھڑی ہو رہی ہیں کہ پاؤں پر ورم پڑ رہے ہیں. عبادت ہے. اب یہ خدا کی بات، حالانکہ ایک خاتون کے لیے احادیث بیان کرتی ہیں کہ خاتون اپنے گھر میں جو بھی کام کر رہی ہے اگر خدا کے لیے کر رہی ہے تو وہ عبادت کے اندر ہے. اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو وہ عبادت کر رہی ہے. اگر وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو بھی عبادت کر رہی ہے. خوب یقیناً ہماری مائیں بہنیں اگر خدا کے لیے اس کام کو کر رہی ہیں تو یہ عبادت ہے. اور یقیناً اس میں سختی ہے، تحمل ہے، مشکلات ہے، کہیں بچہ بیمار ہے، کہیں بہرحال حادثے ہیں، کہیں شوہر جو ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. شخص جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں عرب کے ریگستان سے گزر رہا تھا تو میں پیاس میں شدید تھا، بادشاہ کا کسی وزیر تھا، خلیفہ کا، گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بہترین عرب خاتون، عمر بھی زیادہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے بولا کہ بہرحال مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے. تو کہا پانی نہیں ہے، پانی نہیں دے سکتی، دودھ ہے، آپ نے پینا ہے تو پی لیجئے. تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو ایک اونٹ پر کوئی شخص آیا اور دیکھا تو عمر رسیدہ ہے، اس کی شکل بھی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن یہ عرب خاتون دوڑتی بھی گئی اور میں پانی پینے کے لیے مانگ رہا تھا، مجھے اس نے پانی پینے کو نہیں دیا، مگر اس نے پانی سے اس شخص کے پاؤں دھلوائے. اس کا شوہر تھا،
بعد میں نے اس خاتون سے کہا کہ یہ تو اتنا بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو اپنے شوہر کے بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے خدا اسے جزا عطا کرتا ہے۔ خوب، یہ کس لیے ہے؟ خدا راضی رہے۔ ایک ہی بیٹی ہیں رسول کی، ملائکہ دہلیز پر آتے ہیں، مگر جہاں ظلم ہوا، جہاں امامت کا دفاع ہوا، بی بی نے خاموشی توڑ دی اور اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑا اور جا کر جو ہے وہ مطالبہ کیا، حق کی گفتگو کی، امامت کا دفاع کیا، مسلمانوں کو یاد دلایا۔ اپنی اس شکستہ حالت کے اندر مدینہ کے دروازوں کو جا کر کھٹکھٹایا۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ صرف شوہر نہیں ہے، امام ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو کون کرتا سب سے پہلے؟ سب سے پہلے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اطاعت کی ہے۔ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹائے، ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنی زبان کھول رہے ہیں۔